بلوچستان کے عسکریت پسندوں سے بات چیت کا سوچ رہا ہوں، وزیر اعظم کا بڑا اعلان۔ گوادر میں عمائدین سے خطاب میں کہا، میں ان لوگوں سے بھی بات چیت کا سوچ رہا ہوں جو ماضی میں ناراض ہوئے ہیں۔ جب بلوچستان ترقی کرے گا تو کوئی بھی تحریک کا نہیں سوچے گا۔ دورہ گوادر کے دوران سیاسی حریفوں کو بھی نشانہ بنانا نہ بھولے۔ کہا، نواز شریف نے لندن کے 23 نجی دورے کیے، بلوچستان شاید 2 مرتبہ آئے۔ ماضی کے وزرائے اعظم نے بلوچستان پر توجہ ہی نہیں دی۔ افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والا بھارت سب سے زیادہ پریشان ہے۔ امریکہ افغان پالیسی پر تذبذب کا شکار ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ افغانستان سے غیر ملکی فوجی انخلا کے ساتھ افغان طالبان کی پیش قدمی تیز۔ تاجک بارڈر پر افغان طالبان سے رات بھر لڑائی کے بعد 1000 افغان فوجی جان بچانے کے لیے تاجکستان پہنچ گئے۔ بدخشاں صوبے میں تعینات سرکاری عہدیدار بھی خصوصی پرواز سے بھاگ نکلے۔ افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے کہا کہ طالبان کے حملوں کی توقع نہیں تھی، لیکن اب ان کے خلاف جوابی کارروائی ضروری ہے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق فورسز اور طالبان میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 124 طالبان ہلاک ہوئے۔ امریکہ اور اتحادیوں کا افغان مشن ناکام رہا، پاکستان کے ساتھ مل کر مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی دہشت گردی ختم کرنے کا نام لے کر آئے، لیکن دہشت گردی بڑھا گئے۔ داعش ان کی ناک کے نیچے بنی۔ بھارت کی دہشت گردی کا معاملہ انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت کس طرح دہشت گردی کی فنڈنگ کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، ہم افغان مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں، دوسری جانب افغان حکومت ہم پر الزام لگاتی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کو امن عمل کا حصہ بنانا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک بری فوج کے کمانڈر جنرل امیت دندار کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا، ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتے ہیں۔ سی پیک دشمنوں کے نشانے پر ہے، سیکیورٹی فورسز کی انتھک محنت سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں، گوادر پورٹ ترقی کے مختلف مراحل سے گزر کر فعال ہو چکا، 2200 ایکڑ پر سنگ بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی جائے گی۔ منصوبے سے سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا، سی پیک منصوبے بلوچستان کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چین کے سفیر کا بھی تقریب سے خطاب، بولے ترقیاتی منصوبوں میں شرکت باعث مسرت ہے۔ بھارت کی دہشت گردی کا معاملہ انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت کس طرح دہشت گردی کی فنڈنگ کرتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم افغان مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں اور افغان حکومت ہم پر الزام لگاتی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کو پیس پروسیس کا حصہ بنانا چاہیے۔ افغانستان سے غیر ملکی فوجی انخلا کے ساتھ افغان طالبان کی پیش قدمی تیز۔ تاجک بارڈر پر افغان طالبان سے رات بھر لڑائی کے بعد 1000 افغان فوجی جان بچانے کے لیے تاجکستان پہنچ گئے۔ بدخشاں میں تعینات سرکاری عہدیدار بھی خصوصی پرواز سے بھاگ نکلے۔ افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے کہا، طالبان کے حملوں کی توقع نہیں تھی، لیکن اب ان کے خلاف جوابی کارروائی ضروری ہے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق فورسز اور طالبان میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 124 طالبان ہلاک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک بری فوج کے کمانڈر جنرل امیت دندار کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا، ترقی کے ساتھ ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتے ہیں۔
مریم نواز کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، آزاد کشمیر الیکشن مہم میں بھی شرکت کریں گی۔ کل روانگی، 8 جولائی کو جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ بلاول کی سیاست میں کوئی دم نہیں، والد کی کرپشن کا حساب مانگتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات پر بحث کی پیشکش، کہا اب تو وزیر اعظم نے بھی کھلے دل سے دعوت دی ہے، اب بھی اپوزیشن انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ پر بات نہیں کرتی تو اسے انتخابی دھاندلی کی منصوبہ بندی قرار دیا جائے گا۔ شفاف انتخابات اپوزیشن جماعتوں کو سوٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر بلاول کی اہمیت نہیں تو دورہ امریکہ پر کیوں شور مچا رہے ہیں؟ مرتضی وہاب کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں یہ پیغام چلایا گیا کہ کراچی میں اب تفریق کی سیاست نہیں چلے گی، ہم عمران خان کی طرح صرف سنگ بنیاد نہیں رکھتے، منصوبے مکمل کرتے ہیں۔ شازیہ مری نے کہا حکومت جس طرح عوام کا خون چوس رہی ہے وہ دن دور نہیں جب عوام انہیں ان کے تخت سے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی، مس کال سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ نے ایک شخص کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، ثبوت کہاں ہے؟ 23 سال سے نیب سندھ میں کام کر رہا ہے لیکن کرپشن پھر بھی بڑھ گئی۔ نیب کا حال سب کے سامنے ہے، یہ درست تفتیش کرنے کے بھی قابل نہیں۔ سماعت ملتوی کرنے کی صدا کی تو ڈی جی نیب کو طلب کر لیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے خورشید شاہ کی ضمانت کیس میں سخت ریمارکس، قومی احتساب بیورو کے پروسیکیوٹر پر جسٹس امجد علی سہتو کا اظہار برہمی۔ جسٹس شمس الدین نے ریمارکس دیے کہ آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ سماعت 12 جولائی تک ملتوی۔ حلیم عادل شیخ کی تحریک استحقاق خلاف ضابطہ قرار دے کر مسترد کر دی گئی۔ سندھ اسمبلی میں اسپیکر نے پی ٹی آئی ارکان کی ویڈیوز دکھا دی، غیر متعلقہ افراد اسمبلی میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ہنگامہ آرائی سے متعلق ویڈیوز بھی ایوان میں دکھائی گئیں۔ رکن اسمبلی مکیش کمار نے کہا حلیم عادل شیخ جھوٹ بول رہے ہیں، ایوان میں چارپائی لا کر توہین کی گئی۔ اجلاس کے دوران بلدیات ایکٹ میں ترمیم منظور۔ لاہور میں مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کیس میں پیشرفت، فورینزک رپورٹ میں ویڈیو اصلی ثابت۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق آڈیو ویڈیو فورینزک تجزیے کے دوران ویڈیو میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں پائی گئی۔ ویڈیو میں موجود افراد کے شخصی خودخال طالب علم صابر اور ملزم عزیز الرحمان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ وقوعہ کافی پرانا ہونے کے باعث ڈی این اے تجزیہ نہیں ہو سکا۔ نشان حیدر پانے والے کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا 22واں یوم شہادت۔ ثوابی میں شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب کا اہتمام، آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہمیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید پر فخر ہے، انہوں نے لازوال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کرونا کی نئی اور زیادہ مہلک قسم لیمڈا سامنے آ گئی۔ لیمڈا وائرس کرونا ویکسین کے خلاف زیادہ مزاحمت کرتا ہے۔ لیمڈا ویریئنٹ سب سے پہلے پرو میں دسمبر میں پایا گیا۔ وائرس کی یہ قسم چلی سمیت 27 ممالک میں پھیل چکی۔ WHO کا وائرس کی نئی قسم سے بچاؤ کے لیے کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں مہلک وائرس کے وار جاری، انڈونیشیا میں آکسیجن کی قلت پیدا ہونے لگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، حارث سہیل انفٹ مڈل آرڈر بلے باز کی پہلے ون ڈے میں شرکت مشکوک۔ قومی ٹیم آج بھی ڈربی میں ٹریننگ، پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا ون ڈے 8 جولائی کو ہوگا۔ خبروں میں ان رہنا تو کوئی میرا سے سیکھے۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ FIA کو درخواست دے دی، کہتی ہیں ہزاروں پرستاروں کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، الزام مینیجر پر تھوپ دیا۔ انکوائری شروع، اتھارٹی نے میرا جی سے اکاؤنٹس ہیک ہونے کے ثبوت مانگ لیے۔